السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کو ایک عمل بتلانے جا رہا ہوں۔ یہ عمل سورہ جن کا ہے۔ سورہ جن کا عمل بتلانے جا رہا ہوں، لیکن یہاں میں ایک بات آپ سے عرض کروں۔ بہت سے لوگ عمل جو کرتے ہیں یا کرنے کی نیت کرتے ہیں تو بہت کچھ دل کے اندر امنگ لے کے کرتے ہیں، ہم یہ کر لیں گے، ہم وہ کر لیں گے۔ تو آپ کو بھی ایک امنگ لے کے چلنا ہے، لیکن وہ امنگ جائز ہو اور بہتر ہو، ہے نا، بہتر عزم ہو، ارادہ ہو۔ وہ یہ کہ آپ یہ نیت کر کے کریں گے کہ ہم جو یہ عمل سیکھ لیں گے تو اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچائیں گے، لوگوں کی بھلائی کریں گے، جہاں تک ہو سکے لوگوں کی مدد کریں گے۔ اس کو لوٹنے کا ذریعہ نہیں بنائیں گے، حالانکہ لوٹنے کا ذریعہ تو آپ بنا بھی نہیں سکتے۔ جو واقعی عامل ہیں تو وہ اس کام کو لوٹنے کا ذریعہ نہیں بنا سکتے، اس لیے کہ پھر موکل بغاوت کرے گا اس سے۔ جو لوگ عامل نہیں ہوتے ہیں وہی اس طرح کا کام کرتے ہیں۔ تو بہرحال آپ سمجھ لیں کہ سورہ جن کا عمل کیسے کیا جاتا ہے۔ اس عمل کا جو ہے نا عاملوں نے مختلف طریقے بتلائے ہیں، اور عامل کیا بتلائیں گے؟ جو بڑے اکابر بزرگ ہیں تو وہ اس کے مختلف طریقے بتلائے ہیں، اور سارے طریقے صحیح ہیں۔ ان میں سے میں ایک طریقہ آپ کو بتلا رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے بھی میں ایک بات کہوں گا، اور وہ یہ کہوں گا کہ کم ہمت اور ڈرپوک کو کبھی اس کا ارادہ ہی نہیں کرنا چاہیے، چونکہ اس میں کٹھنائی کا وقت ہوتا ہے، ڈرانے دھمکانے والی چیزیں ہوتی ہیں، کبھی شیر، کبھی چیتا، کبھی سانپ، کبھی بھالو، کبھی گیدڑ، کبھی کچھ آپ کو ڈرانے کے لیے آئے گا۔ تو جو کمزور دل والے ہوں گے وہ ڈر جائیں گے، اور ڈر کے اگر وہ بھاگے تو پھر وہ دائمی مرض بن جائیں گے، وہ سینس لیس ہو جائیں گے، دماغ ان کا خراب ہو جائے گا، پاگل ہو جائیں گے وہ۔ اس لیے مضبوط دل والے ہی اس کام کو کریں۔ تو یہ کام آپ جب کرنے کا ارادہ کریں تو لہسن، کچا پیاز وغیرہ یہ سب نہ کھائیں، بدبو والی چیز، مولی وغیرہ، کچی مولی یہ سب نہ کھائیں۔ تو سبزی میں ڈال کے جو پکائی گئی ہے اس کو کھا سکتے ہیں، اس میں بدبو نہیں ہوتی ہے۔ تو آپ جب عمل کرنے کے لیے جائیں تو ایک وقت مقرر کر لیں، بعد نماز عشاء کے بعد، ہے نا، بعد نماز عشاء 9 بجے، 10 بجے، 11 بجے، جب بھی آپ کو جانا ہو تو آپ ایک وقت مقرر کر لیں، اور اس وقت پہ آپ وہاں جائیں۔ اور وہ مسجد ہو یا گھر ہو، گھر بھی ایسا گھر ہو جس میں آدمی کا زیادہ تعداد آدمی کی نہ ہو، ہے نا۔ جس روم میں آپ عمل کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں اس روم کے، اس کمرے کے کم سے کم 2-3 کمرہ کے بعد آدمی رہتا ہو، دونوں بغل، ہے نا، اور سامنے بھی، یعنی آدمی آپ سے دور رہے۔ تو یہ بہتر رہے گا آپ کے لیے، کیونکہ آدمی نہیں رہنا چاہیے۔ خیر، جب آپ عمل کے لیے جائیں تو اگر پکی مسجد ہے تو یا پکا گھر ہے تو پینسل لے لیجئے، پینسل، اور نہیں اگر کچی مسجد ہے یا کچا گھر ہے تو آپ لکڑی لے لیجئے اور لے کے جائیے، آلتی پالتی مار کے بیٹھ جائیے، پلتھا مار کے۔ اب بیٹھنے کے بعد جہاں تک سب سے پہلے باوضو جب آپ رہیں گے تو سب سے پہلے آپ والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب، اس سورہ کو آپ پڑھ کے اس لکڑی پہ یا اس پینسل پہ دم کریں، اور ہاتھ کے ہتھیلی پہ بھی دم کریں، ہتھیلی پہ دم کر کے پورے جسم پہ ملیں، اور پینسل یا لکڑی پہ دم کر کے حصار کھینچیں، جہاں تک ہاتھ پہنچے آپ کا بیٹھے بیٹھے تو وہاں حصار کھینچیں چاروں طرف، تاکہ کچھ بھی آپ کو ڈرانے کے لیے اگر آتا ہے تو اس لکیر کے اندر نہیں آئے گا، لکیر سے باہر ہی رہے گا۔ تو اس لیے لکیر، اب اتنے دوری لکیر نہ کھینچ دیں جو
جہاں تک ہاتھ پہنچے وہیں تک کھینچیں. پھر اس کے بعد آپ بیٹھیں. 11 دن کے بعد یا 21 دن کے بعد ہو سکتا ہے کہ ڈرانے کے لیے آ جائیں جنات، ہے نا، شیر، چیتا، بھالو، جو بھی شکل میں آ سکتا ہے. آپ کو مضبوط دل رکھنا ہے. آپ کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے. یہ سوچ کے جانا ہے کہ ہم کو کوئی بھی کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے. اور کسی نہ کسی استاذ سے رابطہ کر کے جانا ہے، تعلق رکھنا ہے. بغیر استاذ یہ کام نہیں کرنا ہے. جو عامل ہوں ان کو استاذ بنانا ہے. استاذ تو آپ کے پاس رہیں گے نہیں، گھر میں ہی رہیں گے وہ اپنے گھر میں، لیکن آپ پہ نگاہ رکھیں گے، آپ کو مشورہ دیں گے، آپ کی اصلاح کریں گے. تو قرآن لیکن تلفظ کے ساتھ ہونا چاہیے اور باشرع ہو. 5 وقت کی نماز بھی ہو، جھوٹ وغیرہ سے بالکل پرہیز ہو، ایک دم جھوٹ نہ ہو، جھوٹ. تو آپ بیٹھیں اور سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ کر کے سورہ جن کی شروعات کرنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے اور درود شریف پڑھیں گے. کم سے کم 1 بار یا برکت کے طور پہ 3 بار بھی آپ پڑھ سکتے ہیں یا 7 بار پڑھ سکتے ہیں، جتنا آپ کا دل چاہے. چونکہ درود شریف پڑھنے سے انسان کامیاب ہوتا ہے، کامیابی ملتی ہے. اور عمل سے پہلے کچھ صدقہ خیرات وغیرہ کر کے جائیں اور صدقہ کے وقت میں نیت کر لیں کہ اے اللہ ہم جو یہ کام کرنے جا رہے ہیں تو وہ ہم کامیاب ہو جائیں. تو یہ سب کر کے جائیں. تو اس کو پھر 41 دن 700 پہلے اس کے بعد بسم اللہ پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھیں گے اور درود شریف پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، یعنی اس سورہ کو، سورہ جن کو آپ کو 700 مرتبہ پڑھنا ہے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ 700 مرتبہ سورہ جن کو پڑھنے سے جنات قابو میں آ جاتا ہے. لیکن انہوں نے تو لکھا ہے لیکن اس کا پورا طریقہ نہیں بتایا ہے، انہوں نے بتایا. لیکن میں آپ کو اس کا پورا طریقہ بتلاتا ہوں کہ 700 مرتبہ سورہ جن کو روزانہ پڑھنا ہے. اب آپ کہیں گے باپ رے اتنا کون پڑھے گا، بہت لمبا وقت لگ جائے گا. تو بھائی بغیر بھیر کا کھیر بنتا ہے. بھیر اٹھائیے گا تو کھیر بنے گی. تو بہرحال تو اس کو کرنا ہے اور 41 دن تک. اور اس کے بعد جب 40 دن ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ ماشاءاللہ اب میرا عمل پورا ہو گیا. اس کے بعد پھر کیا کرنا ہے؟ تو 41واں دن پھر وہیں جانا ہے جہاں آپ عمل کر رہے ہیں. وہاں جانے کے بعد آپ کو بیٹھنا ہے اور بیٹھتے ہی کچھ دیر کے بعد اس وظیفہ میں لگ جانا ہے. جس وظیفہ کو آپ پڑھے ہیں 700 مرتبہ اس کو پڑھنا شروع کر دینا ہے. اس دن تو پورا نہیں پڑھنا ہے، بس پڑھتے رہیے گا، اپنا ٹائم پاس ہوتا رہے گا. اور کچھ دیر کے بعد جو ہے جس گروہ کا سردار آپ کے قابو میں آیا ہے وہ گروہ جائے گا آپ کے، اس گروہ کے پورے جنات آئے گا آپ کے پاس، آ کے بیٹھے گا. پھر لاسٹ میں اس کا جو بادشاہ ہوگا وہ آئے گا، اس کا تخت لگا رہے گا، اس پہ وہ بیٹھے گا. بعض جگہ تو مسجد میں ہوتا ہے تو مسجد کے ممبر پہ ہی بیٹھ جاتا ہے، ورنہ الگ سے بھی تخت آتا ہے اس کا. تو اس پہ وہ بیٹھے گا. بیٹھنے کے بعد آپ سے سوال جواب کرے گا. آپ کو زیادہ سوال جواب کرنا بھی نہیں ہے، بہت ہی روبدار انداز میں کہے گا کیوں بلائے تم مجھے، یا آپ کیوں بلائے مجھے. تو بس اتنا ہی کہنا ہے کہ میں اس لیے آپ کو بلایا ہوں کہ آپ ہر جائز کام میں مجھے ساتھ دیں، ہے نا. پھر اس کے بعد وہاں شرائط مرتب ہوگا، ایگریمنٹ بنے گا آپ کا اس کا، اور اس کے بعد اسی شرائط کے تحت آپ کو پوری زندگی عمل کرنا ہے، چلنا ہے. تو وہ بتلائے گا کہ یہ آپ کا موکل ہے نا، اور یہ جو موکل آپ کا ہے آپ جب اس کو بلائیے گا تو یہ حاضر ہوگا، ہے نا. یہ بتا دیا جائے گا اسی وقت. اور کیا پڑھ کے بلانا ہے وہ آیت بھی آپ کو بتا دیا جائے گا کہ اس چیز کو آپ پڑھیں گے تو کچھ ہی دیر کے بعد موکل حاضر ہو جائے گا، ہے نا. تو ہو جائے گا. تو یہاں ایک بات اور سمجھیے کہ موکل جو ہے نا یہ کسی کا کوئی کام نہیں کرتا ہے، یہ آپ کو فقط صلاح دے گا اور مرض کی تحقیق کر کے بتلائے گا. اگر جادو ہے تو اس کا اقسام کیا ہے نا،
اور پھر اگر جادو لگ گیا ہے تو اس کا مقدار کیا ہے، کتنا پوائنٹ ہے نا، پھر اس میں کون سا نسخہ لگے گا، کون سے نقوش لگیں گے، کون سی ترکیب کی جائے گی، سب آپ کو بتلائیں گے وہ، اور پھر آپ کو وہ چیز کرنی ہوتی ہے۔ تو یہ میں مختصر انداز میں آپ کو عمل کا طریقہ بتلایا ہے، اور بھی جو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا تو آپ رابطہ کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بتلایا جائے گا۔ اور رابطہ کیسے کریں گے؟ تو آپ کومنٹ کریں گے چینل پہ اور اپنا نمبر ڈالیں گے کومنٹ میں، تو جب آپ کومنٹ بار میں جب نمبر ڈالیں گے تو اسی نمبر پہ آپ سے رابطہ کر لیں گے ہم، چونکہ ہم کسی کو نمبر جو ویڈیو میں بنائیں گے تو پھر تو جینا مشکل ہو جائے گا، بہت سا فون آنا شروع ہو جائے گا، بغیر بات کا بھی لوگ فون کریں گے، تو اسی لیے آپ کومنٹ جب کریں گے تو آپ کو نمبر بتا دیا جائے گا۔ تو امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور لوگوں کی بھلائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔